یہ دیکھیں آپ کے رائٹ سائڈ پر بورڈ نظر آ رہا ہے، جلدی دیکھیں، جس پر لکھا ہے نہایا حرم۔ کہ الحمدللہ 1,00,000 مرتبہ یہ ہم حرم سے باہر ہو گئے، جسٹ ہم حرم سے باہر نکلے، حد حرم یہاں ختم ہو گئی، نہایا حرم، یہ عرفات حرم کے باہر ہے، ہم حد حرم سے اب باہر نکل چکے۔ رائٹ سائڈ پر آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آئے گی۔ یہ جامعہ ام القری یونیورسٹی ہے، مکہ مکرمہ کی بہت بڑی عظیم یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی ہے۔ ساری دنیا سے تشنگان علوم نبوت اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے اس جامعہ کی طرف، اس یونیورسٹی کا رخ کرتے ہیں۔ یہ جامعہ ام القری مکہ المکرمہ کی بہت ہی بڑی یونیورسٹی ہے، اسلامک یونیورسٹی ہے۔ آپ کے رائٹ سائڈ سے یونیورسٹی کا کیمپس شروع ہو رہا ہے، داخلی دروازہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ پر ہے۔ جامعہ ام القری یونیورسٹی کی یہ مسجد ہے جس کا ڈوم اور اس کے 2 مینارے نظر آ رہے ہیں۔ پارکنگ کے لیے رائٹ سائڈ پارکنگ شیڈ ہے، آپ دیکھیں یہ بھی ایک گاڑیوں سے آنے والے کے لیے مین گیٹ ہے، سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے رائٹ سائڈ پر، جس پر لکھا ہے جامعہ ام القری یونیورسٹی۔ اس وقت یہاں چھٹیوں کا وقت ہے، عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ہیں، اس کے باوجود اتنی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ مکہ المکرمہ کی بہت بڑی یہ جامعہ ام القری یونیورسٹی ہے۔ اس وقت تیزی کے ساتھ ہمارا یہ کارواں عرفات کے میدان کی طرف آگے کو بڑھ رہا ہے۔ آپ دور تک دیکھیں جامعہ ام القری کا ایک لیفٹ طرف کا گیٹ یہاں سے بھی نظر آ رہا ہے، سعودی فلیگ لہر رہے ہیں، یہاں پر جامعہ ام القری کا کیمپس مکمل ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم کبری کے ذریعے یسار لیتے ہوئے عرفات کی طرف بڑھیں گے۔ مکہ مکرمہ کے پہاڑ اگرچہ بالکل سیاہ پہاڑ ہیں، لیکن چونکہ انہیں نسبت حاصل ہے مکہ المکرمہ سے، تو آپ دیکھیں کس قدر ان پہاڑوں کو دیکھ کر بھی محبت محسوس ہوتی ہے۔ سواب کے کانچ سے، ڈرائیور کے کانچ سے آپ آگے کی طرف دیکھیں گے، آگے عنقریب بورڈ نظر آئے گا بدایہ عرفات یا نہایہ عرفات، عرفات اسٹارٹس ہیئر، عرفات اینڈس ہیئر، کہ ہم نے مینا اور عرفات کو سے داخل ہوئے بغیر اس کے باہر سے ہوتے ہوئے ہم سیدھے عرفات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور عرفات سے ہوتے ہوئے ہم مزدلفہ اور مینا کو بھی دیکھیں گے۔ دیکھیں رائٹ سائڈ پر یلو کلر کا بورڈ نظر آ رہا ہے جس پر لکھا ہے نہایہ بدایہ عرفات، عرفات اسٹارٹس ہیئر۔ رائٹ سائڈ پر عرفات کے سٹارٹس ہونے کا بورڈ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آپ کے سامنے بالکل دیکھیں عرفات کے خیمے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ابھی آپ کے رائٹ سائڈ پر آپ کو عرفات کے ٹینٹ نظر آئیں گے۔ یہ ٹینٹ ابھی پچھلے چند سالوں سے یہ شکل اختیار کر گئے ہیں، انہیں یورپین ٹینٹ کہا جاتا ہے، جس میں ہم لوگ رکے تھے۔ پہلے سیدھے سادے کپڑوں کے، آج سے 4-5-7 سال پہلے تک کپڑوں کے سادے ٹینٹ ہوتے تھے۔ آپ کے رائٹ سائڈ عرفات کا میدان، عرفات کے یہی وہ خیمے ہیں کہ جہاں 9 ذو الحجہ کو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ پورا عرفات باوجود اپنی وسعتوں کے تنگ تھا۔ 25 سے 30 لاکھ کا لشکر جرار حجاج کرام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اس عرفات۔ دیکھیں بازو میں آپ کے بورڈ بدایہ عرفات، عرفات اسٹارٹس ہیئر، یلو کلر کا بورڈ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں عرفات کی طرف۔ ہم عرفات کے باہر ہیں، رائٹ سائڈ دیکھیں پھر دکھا آپ کو بدایہ عرفات، عرفات اسٹارٹس ہیئر۔ رائٹ سائڈ کی باؤنڈری کے اس طرف عرفات کا میدان ہے، ہم عرفات کے بائیں طرف سے گزر رہے ہیں۔ یہی وہ میدان ہے کہ جس کے متعلق رسول مقبول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحج والعرفہ، جو اس میدان میں 9 ذی الحجہ کی ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد سے لے کر 10 کی صبح صادق تک ایک لمحے کے لیے بھی اس میدان میں داخل ہو جائے تو اس کا حج ہو گیا۔ عرفہ کے معنی ہے پہچاننے کے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس میدان کا نام عرفہ کیوں پڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے جب زمین پر اتارے گئے
تو دونوں ایک دوسرے سے دور تھے. بالآخر اس میدان میں پہنچ کر انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا. دیکھیں بالکل آگے ڈرائیور کے کانچ سے عرفات اسٹارٹس ہیئر. بس ہم چند سیکنڈ میں عرفات میں داخل ہوئے. ہماری بس عرفات میں داخل ہو چکی. تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو یہیں پہچانا تھا، اسی مناسبت سے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے. اور دوسری وجہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے احکام یہی سکھائے اور پھر پوچھا حل عرفتہ، کہ آپ نے پہچان لیا، سمجھ لیا احکامات کو. ہم دیکھیں عرفات کے ریلوے اسٹیشن کے نیچے سے ہماری بس گزر رہی ہے. یہ عرفات کا میٹرو کا ٹرین اسٹیشن ہے. یہ ٹرین صرف 6 دن 7 دن دوڑتی ہے، باقی سارے سال بند رہتی ہے. یہ عرفات کا اسٹیشن نمبر 2 ہے. محطہ اسے کہتے ہیں اسٹیشن کو. یہ 2 نمبر اسٹیشن ہے عرفات کا. ہم بہت جلدی مسجد نمیرہ اور جبل رحمہ کی زیارت کریں گے. ہم طریق جوہرہ پر اس وقت چل رہے ہیں جو روڈ نمبر 56 ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا تھا یہیں پر حل عرفتہ. اس وجہ سے اس جگہ کا نام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ مولا ہم واقعی بڑے گنہگار ہیں. اس اعتراف کی نسبت سے اس جگہ کا نام عرفات ہو گیا. حج کی جو مرکزی عبادت ہے، رکن اعظم ہے، وہ عرفات کی حاضری ہے، جہاں حجاج کرام توبہ اور استغفار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے تو 100 بار ندامت ہوتی ہے. آپ دیکھیں عرفات کے خیمے، کل دھرنے کی جہاں جگہ نہیں تھی، آج یہ عرفات کا وسیع عریض میدان بالکل خالی ہے. یہ وہ شہر ہے، یہ وہ نگر ہے کہ جو سال میں صرف ایک دن آباد ہوتا ہے، باقی سال کے سارے دن یہ بالکل خالی رہتا ہے. یہ عرفات کا میدان مسجد حرام سے 22 کلومیٹر کی مسافت پر ہے. 22 کلومیٹر دور یہ عرفات کا میدان ہے. عجیب بات، عرفات کا یہ میدان حد حرم سے بھی باہر ہے. مینا اور مزدلفہ یہ حد حرم میں ہے، عرفات یہ حد حرم سے باہر ہے. آپ کے دونوں طرف عرفات کے خیمے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب ہم اگر رائٹ لیں گے تو طریق سوق العرب ہے، لیفٹ لیں گے تو طریق سوق العرب جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف کو جاتا ہے. ہم لوگ جبل رحمت سے قریب ہوتے ہوئے تیری عظمت کی رونق یہاں چار سو، جس کو دیکھو وہ لرز براندم ہے، منہ چھپا کر کوئی ہچکیاں لے رہا ہے، گڑ گڑاتا ہے کوئی برسر عام ہے. اس مقدس مقام کا ذکر قرآن کریم میں ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، یہی قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. ہم جبل رحمت پر پہنچ چکے ہیں. جبل رحمت یہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کا نام جبل رحمت کا پہاڑ ہے. مسجد نمیرہ جو عرفات کی مسجد ہے، وہاں سے اس پہاڑ کی مسافت تقریباً 1.5 کلومیٹر ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں رسول مقبول علیہ السلام مسجد نمیرہ میں ظہر و عصر کی نماز اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آقا اس پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے یہاں بہت دیر دعا کی. بسوں کا ازدحام ہے، زحمہ ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ساتھ رہیں، چونکہ بس کی بہت زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے بس جبل رحمت کے قریب نہیں جا پا رہی ہے. تھوڑا سا ہم چلیں گے جبل رحمت کے لیے. بس ہم نیچے تھے جبل رحمت کو دیکھ کر اس جگہ کی نشاندہی کر کر جہاں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی ہم واپس ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کے داہنی طرف جبل رحمت ہے جسے آپ دیکھ کر آئے ہیں. یہ چھوٹا سا پہاڑ عرفات کا رحمت کا پہاڑ جبل رحمہ اسے کہا جاتا ہے.
یہ عرفات کے روڈ نمبر 7 اور 8 کے درمیان یہ موجود ہے جبل رحمت. سخت پتھر والا یہ پہاڑ ہے. مسجد نمیرہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ہے. جو لوگ ہمارے بھائی اوپر تک چڑھ کر گئے ہیں وہ تقریباً 168 اسٹیپس سے ذریعے اوپر پہنچے ہیں. 168 سیڑھیاں ہیں ایک دم اوپر تک پہنچنے کے لیے. اس پہاڑی کی اونچائی سطح زمین سے 65 میٹر ہے. 65 میٹر بلندی پر ہے. یہ آپ دیکھیں سامنے بورڈ نظر آ رہے ہیں نہایہ عرفات اینڈ سیر کے. آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں آپ کے لیفٹ سائڈ مسجد نمیرہ کے بلند و بالا مینارے آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ کے لیفٹ سائڈ عرفات کی مشہور و معروف مسجد نمیرہ ہے. یہ مسجد نمیرہ عرفات کی عظیم الشان مسجد ہے. مسجد کی مغربی سمت میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام نمیرہ ہے, جس کی مناسبت سے اس مسجد کا نام مسجد نمیرہ پڑ گیا. حضرت رسول کریم علیہ السلام نے یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے جس کے بلند و بالا مینارے بس کی لیفٹ سائڈ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, یہیں پر عرفات کے دن آپ کا خیمہ لگایا گیا تھا. اور زوال کے بعد آپ علیہ السلام نے یہیں قریب میں وادی عرنا میں حج کا خطبہ ارشاد فرمایا اور نماز کی امامت فرمائی. اور پھر آپ جبل رحمت کے قریب چٹانوں کے پاس تشریف لائے اور یہاں سورج غروب ہونے تک قبلہ رخ ہو کر دعائیں کی. غروب آفتاب کے بعد آپ علیہ السلام کا قافلہ یہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوا. زہ نمیرہ وادی کے تیری جمی پر ہوئے مصطفیٰ اشک بار اللہ اللہ. جس جگہ کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا اور نماز ادا فرمائی, دیکھیں رائٹ سائڈ بورڈ ہے بدایہ عرفات اسٹارٹس ہیئر. آپ کے بالکل رائٹ سائڈ یلو بورڈ نظر آ رہا ہے. جس جگہ آپ نے خطبہ دیا اور نماز کی امامت فرمائی 2 صدی ہجری میں یہ مسجد وہاں بنا دی گئی. یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ وادی عرنا میں دیا اور یہ وادی عرفات سے باہر ہے. نتیجہ اس جگہ جو مسجد نمیرہ بنی مسجد کا وہ حصہ آج بھی عرفات سے باہر ہے. بعد میں اس مسجد کی توسیع ہوتی رہی. یہی وجہ ہے کہ مسجد نمیرہ 2 حصوں میں منقسم ہے. مسجد کا اگلا حصہ عرفات سے باہر ہے اور یہ مسجد کا قدیمی حصہ ہے, اور پچھلا حصہ عرفات کے اندر ہے اور یہ بعد کی توسیعات میں ہے. مسجد کے اندر عرفات کی حد وعدے کرنے کے لیے بڑے بڑے بورڈ آویزہ کیے گئے ہیں تاکہ حجاج کرام نماز ظہر اور عصر تو جہاں چاہے مسجد میں ادا کریں, لیکن وہاں سے ظہر اور عصر سے فارغ ہو کر پھر حجاج کرام کو یہ تلقین کیا جاتا ہے کہ وہ مسجد کے پیچھے کے حصے میں آ جائیں کیونکہ آگے کا حصہ عرفات سے باہر ہے. اسی پس منظر میں اگر کسی نے زوال سے لے کر مغرب تک کا وقت مسجد کے اگلے ہی حصے میں گزارا تو اس کا وقوف عرفہ کا رکن ادا نہیں ہوگا اور اس کا حج نامکمل رہے گا. بہرحال مسجد نمیرہ کی توسیع ہوتی رہی. ابھی جو توسیع ہوئی ہے آخری توسیع سعودی حکومت کے دوران, اس توسیع پر 30 کروڑ 70 لاکھ ریال کی لاگت آئی ہے. مسجد نمیرہ جو بلند و بالا میناروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی توسیع پر 30 کروڑ 70 لاکھ ریال کی لاگت آئی ہے. یہ 2 منزلہ مسجد ہے. اس کی لمبائی 120 میٹر ہے. مسجد کے عقبی حصے میں تقریباً 8000 مربع میٹر جگہ پر شیڈ ڈال کر اسے سایہ دار بنایا گیا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں میں کہ یہ مسجد نمیرہ جو ہے اتنی ماشاءاللہ وسیع مسجد ہے کہ اس اکیلی مسجد میں 3.5 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے. 3.5 لاکھ آدمی اس مسجد نمیرہ میں. آپ کے رائٹ سائڈ مسجد نمیرہ کے بلند و بالا مینارے آپ کو نظر آئیں گے. یہ دیکھیں رائٹ سائڈ پر آپ کے 3.5 لاکھ آدمی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں.
اور اس کے 6 مینار ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، گن سکتے ہیں، 2 2 4 اور 2 6 میناریں ہیں، اور یہ میناروں کی بلندی جو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں 60 میٹر اونچے میناریں ہیں۔ 3 بڑے گنبد بھی ہیں، وہ گنبد بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور اس کے 10 جو ہے وہ مین گیٹ ہیں۔ ویسے تو دروازے بہت ہیں، لیکن جو مین دروازے ہیں وہ تقریباً 10 ہیں، اور تقریباً اگر چھوٹے دروازے دیکھے جائیں تو 64 گیٹس ہیں اس مسجد میں داخل ہونے کے لیے۔ 64 دروازوں سے آپ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت مسجد میں تقریباً 700 کے قریب ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں۔ 700 مکیف کے ذریعے مسجد کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ 700 ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں۔ مسجد سے متحرک ہال میں ایسے آلات نصب ہیں جن کے ذریعے عرفات کا خطبہ اور نماز لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں کا خطبہ عرفات کا اور یہاں کی نماز پوری دنیا اسے لائیو دیکھتی ہے، اور اس مسجد کے اطراف نمازیوں کی سہولت کے لیے اور نمازیوں کے فارغ ہونے کے لیے تقریباً 1000 سے زائد حمامات ہیں، اور تقریباً وضو کے لیے 15000 ٹوٹیاں۔ دیکھیں آپ کے لیفٹ سائڈ مسجد نمیرہ، بالکل ہم مسجد نمیرہ کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے بائیں طرف مسجد نمیرہ کے 6 بلند و بالا مینارے، 3 اس کے ڈوم ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو تقریباً 1000 سے زیادہ حمامات ہیں، اور 15000 وضو کی نل لگے ہوئے ہیں یہاں پر۔ ہم طریق الدائری کے ذریعے اس وقت مزدلفہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس مسجد میں پانی کی 2 ٹانکیاں اوپر لگائی گئی ہیں، جن میں سے ہر ٹانکی میں 4500 لیٹر مکعب پانی کی گنجائش ہے۔ بہرحال وادی عرنا کیا ہے، جبل رحمہ کیا ہے، مسجد نمیرہ کیا ہے، یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کی۔ وادی عرنا کی اور بھی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں۔ بہرحال ہمارا قافلہ عرفات اور مزدلفہ کے درمیان کے خالی حصے کو کور کرتے ہوئے مزدلفہ کی طرف ہمارا قافلہ رواں دواں ہے۔ یہ عرفات اور مزدلفہ کے درمیان کا وہ حصہ ہے جو خالی ہے۔ یہاں سے مزدلفہ ابھی تقریباً 4.1 کلومیٹر ہے، جبکہ مینا 7.9 کلومیٹر ہے، جبکہ جمرات 11.2 کلومیٹر ہے۔ یہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر سے بھی زیادہ حصہ ابھی مزدلفہ کے لیے باقی ہے۔ یہ مزدلفہ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مینا اور عرفات کے درمیان واقع ہے، لیکن مینا سے تو بالکل متصل 300 میٹر کا ایک پٹہ ہے وادی محصر کا، اس کے فوراً بعد مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے۔ مزدلفہ کی تاریخی باتیں بتانے سے پہلے ہم نے 1 کلومیٹر طے کیا ہے، 3.1 کلومیٹر ابھی باقی ہے۔ ایک بہت ہی اہم تاریخی چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ رائٹ سائڈ دیکھیں آپ، اپنے دائیں طرف آپ کو دیوار نظر آئے گی، یہ رائٹ سائڈ والی دیوار بالکل یہ نہر زبیدہ کے آثار ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نہر زبیدہ، یہ رائٹ سائڈ آپ کے بالکل یہ جو دیوار چل رہی ہے، یہ ساری کے ساری نہر زبیدہ کے آثار اس کو باقی رکھے گئے ہیں۔ رائٹ سائڈ آپ کے نہر زبیدہ، دور دور تک بھی دیکھیں آپ کو یہ دیوار نظر آئے گی، نہر زبیدہ۔ یہ نہر زبیدہ کیا تھی میں بہت مختصر میں آپ سے عرض کروں، کیونکہ ہم مزدلفہ کی طرف آگے کو بڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں رائٹ سائڈ پھر نہر زبیدہ کے آثار، ہم بالکل قریب سے نہر زبیدہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک نہر تھی جو مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید کی اہلیہ زبیدہ نے جسے جاری کیا تھا 174 ہجری میں، 791 عیسوی میں ہارون رشید کی اہلیہ زبیدہ نے اسے جاری کیا تھا۔ مسجد حرام سے 36 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے جس کا نام حنین ہے، وہاں سے واقع وادی نعمان سے یہ نہر زبیدہ شروع ہوتی ہے۔ وادی نعمان سے شروع ہو کر نہر زبیدہ عرفات اور وادی عرنا سے گزرتی ہوئی مینا کے نشیبی علاقے سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ تک پہنچتی تھی۔ تقریباً اس نہر زبیدہ نے 1200 سال تک 1200 ایئرز تک اہل مکہ کو سیراب کیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ بورڈ نظر آیا ہمیں، مزدلفہ اسٹارٹس ہیئر، ہماری بس مزدلفہ میں داخل ہو گئی۔ یہ لیفٹ سائڈ مزدلفہ کا مشہور
میٹرو ریلوے اسٹیشن نظر آ رہا ہے. یہی وہ پارکنگ ہے, وسیع میدان ہے کہ جہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. بس ہم تھوڑی دیر میں وہاں پہنچیں گے جہاں ہم نے رات گزاری تھی. بس آپ اپنے رائٹ سائڈ پر جو آپ دیکھیں, رائٹ سائڈ پہ جو پہاڑ ختم ہو رہا ہے اسی کے بالکل نشیب میں ہم لوگ رکے ہوئے تھے. بالکل رائٹ سائڈ پر, بالکل رائٹ سائڈ پر بڑے پہاڑ سے پہلے جو چھوٹا پہاڑ ختم ہو رہا ہے یہی ہم قیام کیے ہوئے تھے رات میں. اور 25 لاکھ کا مجمع جسے جہاں جگہ مل رہی تھی. آپ اپنے رائٹ سائڈ پر دیکھیں مزدلفہ کی ہسٹوریکل ماسک, تاریخی مسجد مشعر حرام, 2 بلند و بالا مینارے. یہی وہ جگہ تھی جہاں رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ کی رات میں قیام فرمایا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں مسجد مشعر الحرام بھی مزدلفہ, اس کا مین گیٹ بالکل ہمارے پڑوس میں ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ مزدلفہ ہے. یہاں چونکہ حاجی رات کے اندھیرے میں پہنچتے ہیں اسی وجہ سے اس کا نام مزدلفہ پڑ گیا. یہ یہاں سے لے کر تقریباً اس کا طول 4 کلومیٹر ہے اور اس کا رقبہ 12.25 کلومیٹر اس کا رقبہ ہے. یہاں سے طریق المشاط الی المینا کی طرف جانے کا راستہ ہے. قرآن کریم میں حق تعالی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب تم عرفات سے واپس ہو تو مشعر حرام مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مشعر حرام سے مراد پورا کا پورا مزدلفہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں قیام فرمایا. حکومت نے مسجد مشعر حرام کی توسیع اور تعمیر بھی کی ہے. نے اس مزدلفہ کے میدان کو کافی حد تک ہموار بھی کیا ہے. جگہ جگہ پینے کے پانی کا وضو کا انتظام کیا ہے. ہم نے دیکھا اس سال تو حجاج کرام کی سہولت کے لیے مزدلفہ میں ریڈ کارپیٹ بھی ڈالے گئے تھے. مسجد مشعر حرام جس کو ہم نے دیکھا یہ روڈ نمبر 5 پر واقع ہے. سعودی حکومت نے اس وقت جو اس کی توسیع کی ہے اس پر تقریباً 50 لاکھ ریال کا خرچ آیا ہے. اور اس میں یہ چھوٹی مسجد ہے مشعر حرام, اس میں 12,000 آدمیوں کی نماز کی گنجائش ہے. یہ بھی صرف ایک رات کے لیے کھلتی ہے. مغرب عشاء اور فجر کی نماز یہاں ادا کی جاتی ہے. 12,000 لوگ اس میں نماز ادا کرتے ہیں. مسجد حرام سے مسجد خیف کا فاصلہ 5 کلومیٹر ہے جبکہ مسجد نمیرہ کا فاصلہ 7 کلومیٹر ہے. بہرحال ہم بہت تیزی کے ساتھ مینا میں داخل ہو رہے ہیں. نہر زبیدہ کی بڑی تفصیلات ہیں. مینا اب ہم سے صرف 1.8 کلومیٹر باقی ہے جبکہ جمرات یہاں سے 4.8 کلومیٹر ہے. بس ہم نیو مینا میں داخل ہو گئے ہیں جو اصل مزدلفہ ہے جسے نیو مینا کا نام دے کر وہاں پر بھی خیمے قائم کر دیے گئے ہیں. آپ دیکھیں یہ نیو مینا ہے مزدلفہ لیکن اسے نیو مینا کا نام دے دیا گیا ہے. اور مینا کے خیمے یہاں بھی قائم کر دیے گئے ہیں. لیفٹ سائڈ سے میٹرو ریلوے اسٹیشن جا رہا ہے. آپ اپنے رائٹ سائڈ دیکھیں تو آپ کو بورڈ نظر آئے گا مینا اسٹارٹ سیئر کا یا مزدلفہ اینڈ سیئر کا. دیکھیں مزدلفہ اینڈ سیئر کا بورڈ ہمارے لیفٹ سائڈ سے گیا ہے اور ہم اس وقت وادی محصر سے گزر رہے ہیں. یہی وہ جگہ ہے کہ جب ابرہہ کا لشکر بیت اللہ پر غلط ارادے کے ساتھ چلا تھا تو وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اللہ نے ابابیل کے جھنڈ کو بھیجا تھا. یہی وادی محصر ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں جہاں ابرہہ کے لشکر کو ابابیل جیسے پرندے کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. کاسف معقول, روندا ہوا گویا بھوسا بنا دیا گیا اسے. یہ تاریخی واقعہ رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت والا سال ہے. آپ کی ولادت والے سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے, ہاتھیوں والے واقعے کا سال. ہم بہت تیزی کے ساتھ اس وقت مینا میں داخل ہو رہے ہیں. نہر زبیدہ کی تاریخ بھی باقی رہ گئی بتانے کے لیے. دیکھیں نہایہ مزدلفہ 5 جگہ, یہ وادی محصر ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور بس چند میٹر پر ہم مینا میں داخل. یہ ایگزیکٹ وادی محصر ہے. ابرہہ کا لشکر یہیں ہلاک کیا گیا اور اب ہماری بس جسٹ مینا میں داخل ہو چکی ہے. یہ اصل مینا ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اسی کے بالکل رائٹ سائڈ پر مسجد کویتی کے پاس ہمارا خیمہ تھا. یہاں سے تقریباً جمرات 3.5 کلومیٹر ہے. یہ مینا کا ریلوے اسٹیشن ہے میٹرو جس کے نیچے سے ہماری بس گزر رہی ہے. یہ مینا بڑی مبارک وادی ہے جہاں حاجی 8 ذوالحجہ 10 ذوالحجہ 11 ذوالحجہ 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ کو قیام کرتا ہے.
مسجد حرام سے مینا کے فاصلے کو مختصر کرنے کے لیے یہ لیفٹ سائڈ پر آپ دیکھیں پہاڑ کے اوپر ایک آپ کو ڈوم نظر آ رہا ہے، جلدی سے لیفٹ سائڈ پہاڑ پر ایک ڈوم، ایک مینارہ نظر آ رہا ہے، دیکھا بھائی ایک ونڈو بنی ہوئی ہے اسکوائر، اسے منحر ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر وہ سارا تاریخی واقعہ جو چھری چلائی تھی اور اللہ نے دمبے کو بھیجا تھا، وہ یہی جگہ ہے۔ آپ کو ڈوم نظر آ رہا ہے بالکل سامنے پہاڑ پر، اسکوائر ایک ونڈو بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ تاریخی جگہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا بنی انی، کیا ہے یہ آیت، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ بیٹا بھی اسماعیل ہے، کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ مستشفی مینا کا مشہور ہاسپٹل ہے لیفٹ سائڈ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو یہ تاریخی واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، جسے ہم ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر دہراتے ہیں، یاد کرتے ہیں، وہ مشہور و معروف واقعہ یہیں پیش آیا تھا۔ اسی کو منحر ابراہیم کہتے ہیں، جس کی یادگار میں ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر بکروں کی، دمبوں کی، جانوروں کی قربانی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ہماری بس جمرات کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ مینا کے خیمے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہاں سے جہاں سے ہماری بس جا رہی ہے اگر سیدھا چلے تو ٹاپ فلور پر جمرات 4th فلور پر آدمی پہنچے گا رمی کرنے کے لیے۔ سامنے جمرات کی بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، اس کی کچھ شناخت اس طرح ساخت کچھ اس طرح بنی ہوئی ہے کہ حاجی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو گول گول بلڈنگیں نظر آ رہی ہے شیطان ہو، حالانکہ یہ ایسکیلیٹرز کی بلڈنگیں ہیں جو ہمیں ابھی لیفٹ سائڈ پر نظر آئے گی۔ بالکل ہمارے سامنے جو بلند و بالا مینارے نظر آ رہے ہیں، یہ مینا کی تاریخی مسجد خیف ہے جہاں رسول مقبول علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا۔ انبیاء علیہ السلام نے مینا پہنچ کر یہیں قیام فرمایا۔ دیکھیں آپ کے لیفٹ سائڈ جسٹ گاڑی ٹرن لے گی، آپ کے لیفٹ سائڈ پر مینا کی عظیم الشان مسجد خیف کے بلند و بالا مینارے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اسی کے قریب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی۔ لیفٹ سائڈ پر جمرات کی عمارت نظر آ رہی ہے، 1 2 اور 3، یہ تینوں جمرات نہیں بلکہ جمرات کی بلڈنگ کے ایسکیلیٹر ہیں۔ اوپر وائٹ کلر کا ہیلی پیڈ نظر آ رہا ہے، ہیلی کاپٹر جو پورے 5 دن یہاں کے حج کی نگرانی کرتے ہیں وہ اسی ہیلی پیڈ پر اترتے ہیں۔ آپ رائٹ دیکھیں، پورا مینا سفید احرام کی چادریں زیب تن کیے ہوئے، دور دراز تک آپ کو مینا کے خیمے ہی خیمے نظر آ رہے ہیں۔ سامنے وہ ٹنل اور نفق نظر آ رہی ہے رائٹ سائڈ پر، جس سے نکل کر ہم جمرات کی طرف بڑھے تھے۔ لیفٹ سائڈ پر کچھ عمارتیں بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں۔ ان کا ارادہ اسی طرح بلڈنگوں کو پورے مینا میں قائم کرنے کا تھا، لیکن علماء کی طرف سے اجازت نہ ملنے پر یہ سیمپل کی بلڈنگیں بنی ہوئی ریڈی ہیں۔ سامنے یہ جو پہاڑ ہے اسی کو آپ نے فرمایا 2 پہاڑوں کے درمیان مینا ہے، دونوں طرف مینا ہے۔ مینا سے باہر نکلنا ہے ٹنل کے ذریعے۔ مینا کے خیمے دونوں طرف ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہم اس برج کے نیچے سے گزر رہے ہیں جس کے اوپر سے ٹنل سے ہوتے ہوئے جمرات کے 3rd فلور پر ہم پہنچے تھے۔ یہ مسجد خیف جو ہم نے دیکھی مینا کی مسجد، آپ دیکھیں اس طرح ٹنل بنائے گئے ہیں راستوں کو آسان کرنے کے لیے۔ حرم کے چاروں طرف، مینا کے چاروں طرف اس ٹنل کے ذریعے بہت آسانی کے ساتھ راستہ طے ہوتا ہے۔ مسجد خیف مسجد خیف ہے، اس کی ابھی جدید جو تعمیر و توسیع ہوئی ہے وہ 1987 میں ہوئی ہے سعودی حکومت کے ذریعے۔ اس کی توسیع پر، مسجد خیف کی توسیع پر 3 کروڑ 15 لاکھ ریال کی لاگت آئی ہے۔ اس کے 4 مینار ہیں۔ مسجد کی اندرونی فضا کو، مسجد خیف کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے 1410 ایئر کنڈیشن اور 1100 سے زائد پنکھے لگائے گئے ہیں۔ مسجد سے بالکل لگے ہوئے 1000 ٹوائلٹ بیت الخلا اور 3000 سے زیادہ وضو کی ٹوٹیاں اور نل لگے ہوئے ہیں۔ بالکل اسی مسجد خیف کے پڑوس میں حی المرسلات ہے، وہ پہاڑ کا غار موجود ہے جس غار میں رسول مقبول علیہ السلام پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی۔ جمرہ کسے کہتے ہیں، اس کی رمی کیوں کی جاتی ہے، یہ ساری تفصیلات شرائع کی طرف ہمارا قافلہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مینا کے قریب کا وہ علاقہ جو شرائع کہلاتا ہے، جو حجاج کرام حج
کے درمیان انتقال کر جاتے ہیں انہیں یہیں شرائع میں دفنایا جاتا ہے۔ جنت المعلا کا قبرستان اب صرف داخلی لوگوں کے لیے ہے، البتہ مدینہ منورہ کا مبارک قبرستان بقیع داخلی اور خارجی دونوں لوگوں کے لیے ہے۔ بہرحال چونکہ یہ ہماری زیارت، ایک زیارت سے ہم فارغ ہوتے نہیں کہ دوسری زیارت کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں۔ ہجرت کا تفصیلی واقعہ بھی باقی ہے، اس کو کسی اور مجلس میں انشاءاللہ میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ نہر زبیدہ سے متعلق آپ کو بہت ساری باتیں عرض کرنی تھی، لیکن وہ بھی ہمس باقی ہے، اور ہمارا قافلہ ایک بڑی اہم زیارت کی طرف اس وقت رواں دواں ہے۔ بہرحال نہر زبیدہ یہ ایک ایسا کام تھا کہ جس نے خصوصاً حجاج کرام کو، مسلمانوں کو 1200 سال تک راحت پہنچائی، اور مسلم خلفاء اور حکمران حسب ضرورت اس کی اصلاح و مرمت کراتے رہے، مگر اب ایک عرصے سے وہ ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو گئی ہے۔ ملک عبداللہ نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ اس قدیم نہر کی تجدید و ترمیم کر کر پھر سے اسے قابل استفادہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال لمبی تفصیلات ہے کہ زبیدہ نے کیا خواب دیکھا تھا اور کتنا بڑا کام اللہ نے لیا، اور کیسی ضرورتیں انسان تو انسان، چرند و پرند و جانوروں نے کس طرح 1200 سال تک اپنی پیاس بجھائی، لیکن اس کے باوجود بعض علماء نے عجیب بات لکھی کہ ملکہ زبیدہ کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ نہر زبیدہ کی برکت سے اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہوگی، تو کہنے لگی کہ نہیں، میرا تو کوئی عمل وہاں کام نہیں آیا۔ رب کریم نے فرمایا تیری ایک نیکی ہمیں پسند آئی جس پر ہم تیری مغفرت کا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ نیکی یہ تھی کہ میں اپنے شوہر بادشاہ ہارون رشید کے ساتھ کھانے کے دستر پر تھی، دوپٹہ بھی سر سے نیچے کو اترا ہوا تھا، ہاتھ میں لقمہ تھا جو میرے منہ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک مؤذن نے اذان کی آواز بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے اپنے ہاتھ کے لقمے کو دستر پر واپس رکھ دیا اور اپنے دوپٹے کو اپنے سر پر رکھ لیا۔ اذان کا یہ ادب کرنا میرے کام آ گیا، اور رب کریم نے میرے اس عمل پر میری مغفرت فرما دی۔ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑنا چاہیے، اور کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی غلطی، کون سا گناہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے، اور پتہ نہیں کون سی نیکی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حالانکہ ملکہ زبیدہ کا یہ کام بہت بڑا کارنامہ تھا، بڑے کاریگروں اور انجینئروں نے مل کر اس کام کو انجام دیا۔ وادی نعمان سے لے کر بینا کے نشیبی علاقے تک اس نہر کا جاری کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جب حساب و کتاب کے رجسٹر اور دفتر زبیدہ کی خدمت پہ پیش کیے گئے، اس وقت ملکہ پیر پانی میں ڈبائے بیٹھی تھی، اس نے سارے دفتروں کو پانی کے حوالے کر دیا، فرمایا بس جو ہو گیا خرچ وہ ہو گیا، اس کا بدلہ میں اللہ سے لوں گی۔ حالانکہ ہارون رشید نے منع بھی کیا کہ خزانے خالی ہو جائیں گے، یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن ملکہ نے نیت کی، اور یہ بڑا کام اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے حجاج کرام اس نہر زبیدہ کی زیارت کرتے رہیں گے۔